السلام علیکم ناظرین کرام، بچوں کی تربیت کے متعلق ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی اور اس کا حل۔ ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دوستوں میں رہ کر بگڑ گیا ہے، باہر کے ماحول نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ بچہ جھوٹ بولے تو دوستوں نے سکھایا، بدتمیزی کرے تو دوستوں نے سکھایا، بچہ گالی دے تو دوستوں نے سکھایا ہے۔ یقین جانیں یہ سوچ ہی غلط ہے۔ در حقیقت بچے کے بگڑنے کی وجہ والدین کے اپنے فرائض کی عدم ادائیگی ہے۔ شروع سے ہی بچے کی تربیت کو اہم فریضہ سمجھا جاتا، بچے کی پرورش کو اولین ترجیح دی جاتی تو یہ بچہ دوستوں میں جا کر کبھی خراب نہیں ہوتا بلکہ دوستوں کی اصلاح کا سبب بنتا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی دوستوں میں نہیں جا بیٹھتا، پیدا ہوتے ہی اس کے دوست اسے لینے نہیں آ جاتے، پیدا ہوتے ہی آوارہ گردی شروع نہیں کرتا، پیدا ہوتے ہی سگریٹ نہیں پکڑتا۔ کم و بیش شروع کے 10 سال تک بچہ مکمل والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہی وہ دورانیہ ہے جہاں اکثر و بیشتر والدین عدم توجہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا دل و دماغ بالکل کورا کاغذ ہوتا ہے، جو دیکھے گا سنے گا وہ اس پر چھپتا چلا جائے گا۔ اب ہم نے اس کاغذ پر کچھ نہیں لکھا، زمانہ لکھتا چلا گیا۔ اگر ہم بچپن میں ہی اپنی تربیت اس کاغذ پر اتار دیتے تو زمانے کو برائیاں اتارنے کے واسطے جگہ ہی نہ ملتی۔ جب ماں اور باپ نے اپنی تربیت شروع میں ہی بچے کے اندر اتار دی تو یہ بچہ خراب لوگوں سے مل کر خود کبھی خراب نہیں ہوگا بلکہ خراب لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں تربیت کے نام پر رسمی جملے دہرائے جاتے ہیں۔ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بری عادت ہے، بدتمیزی کرنا بری عادت ہے، اور یہ رسمی جملے کبھی بچے کے اندر نہیں اترتے بلکہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور دلچسپی سے کی جانے والی تربیت کو بچہ اپنے اندر اتارتا ہے۔ ہم معاشرہ دیکھ لیں، ہر والدین بچے کو رٹے رٹائے جملے سکھاتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں، اور اس کی وجہ یہی کہ تربیت کے واسطے فکر مند نہیں، دلچسپی نہیں۔ ہاں سیکھ جائے گا، سمجھ جائے گا، ابھی چھوٹا ہے، اور اسی سوچ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہوئے مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہے تو دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ذرا سا بچہ رونے لگ جائے تو ٹی وی کھول کر دے دیں گے، موبائل ہاتھ میں دے دیں گے، اسے کارٹون لگا دیں گے۔ کوئی موسیقی سن کر بچہ ہاتھ پیر ہلانے لگ جائے تو سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اب وہ ماں اپنے بچے کی اعلیٰ پرورش کیسے کر سکتی ہے کہ اس کی خود کی زندگی ڈرامے، فلمیں، موسیقی، شاپنگ، گھومنا گھمانا، موبائل، فیس بک تک محدود ہو؟ ایک نظر باپ کی ذمہ داریوں پر ڈالیں تو بس وہی رسمی معاملات کہ بچے کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، ضروریات و خواہشات پوری ہو رہی ہیں، پورا دن کام میں مصروف، گھر آئے کھانا کھایا، بچے کو ایک راؤنڈ لگوا کر پھر دوستوں میں مصروف، اور پھر گھر آ کر موبائل میں مصروف، اسی طرح دن پھر ہفتے اور پھر سال گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بچے کی تربیت کا جو سب سے اہم دورانیہ تھا وہ والدین نے اپنی ہی مصروفیات، اپنی ہی مستیوں میں ضائع کر دیا۔ بعد میں سر پکڑ بیٹھے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد بدتمیز ہے، دوستوں نے بگاڑ دیا، ماحول نے خراب کر دیا۔ ارے بھائی، ماحول کے ساتھ تو وہ بعد میں جڑا ہے، دوست تو اس کے بعد میں بنے ہیں، اتنے سالوں سے تو وہ آپ ہی کے پاس تھا۔ ماں اور باپ دونوں کو مل کر ذمہ داری کے ساتھ بچے کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ اولاد کی تربیت کے واسطے ماں کی گود سب سے پہلی اور اہم درسگاہ ہے کہ ماں اسے سینے سے لگائے، اپنی تربیت بچے میں منتقل کرے، اسے اللہ کی پہچان کروائے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائے، اسے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھائے، اسے روزمرہ معاملات کی دعائیں سکھائے، سچ سے محبت، سچ میں عزت، سچ پر فضیلت اس کے دل میں اتارے، جھوٹ سے نفرت، جھوٹ میں شرمندگی، جھوٹ پر گناہ کا یقین اس کے دل میں اتارے، گالی، غیبت، چغلی اور بری باتوں سے نفرت اس کے دل میں اتارے، رشتہ داروں سے محبت اور حسن سلوک اس کے دل میں اتارے،
جب ماں کے اندر دین ہوگا، ماں کے اخلاق اچھے ہوں گے تو یہاں نسلوں کی نسلیں پروان چڑھیں گی۔ اسی طرح باپ ہے کہ روزانہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارے، روزمرہ کے معاملات کا پوچھے، صحیح غلط کی پہچان کروائے، بڑوں کا ادب، بڑوں کی عزت سمجھائے، غریبوں سے محبت، ضرورت مند کی مدد کا جذبہ اور شوق اس کے اندر پیدا کریں۔ اس کے سامنے یہ ٹیلی ویژن، موبائل، ڈرامے، فلمیں وغیرہ کا استعمال بالکل نہ ہو۔ اس کے سامنے لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، شور شرابہ بالکل نہ ہو۔ بچے کے سامنے سب سے آپ جناب سے بات کریں۔ بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو اسے نماز پر اپنے ساتھ لے کر جائیں، اسے لوگوں سے ملنا جلنا سکھائے، اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ فارغ اوقات میں پاس بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سنائے۔ جب اس طرح اپنے بچے کی تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ ایک نمونہ بنے گا، اور آپ جب ایک اچھا ماحول، اچھی تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ آپ کے بنائے گئے ماحول سے نکل کر جب باہر کی دنیا میں جائے گا تو کبھی باہر کے لوگوں سے خراب ہو کر نہیں آئے گا، بلکہ ان کے لیے اصلاح کا سبب بنے گا، ان کے لیے خیر کا سبب بنے گا۔ جہاں جائے گا اپنی اچھائی، اپنی خوبی چھوڑ آئے گا، جہاں جائے گا والدین کا نام روشن کر کے آئے گا۔ اور یہ بچہ دنیا میں تو والدین کے لیے سر بلندی کا باعث بنتا ہی ہے، لیکن اپنے اچھے اعمال و کردار کی بدولت والدین کے انتقال کے بعد قبر میں بھی ان کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔